حضرت نوح علیہ السلام ان انبیاء میں سے ہیں جنہیں اللہ نے بہت لمبی زندگی دی۔ قرآن کے مطابق انہوں نے 950 سال صرف اپنی قوم کو دعوت دی۔ ان کی قوم شرک میں ڈوبی ہوئی تھی۔ بتوں کے نام تھے ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر۔ لوگ پتھر کے بتوں کو پوجتے اور کہتے، یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کا دل درد سے بھر جاتا۔ وہ رات دن اپنی قوم کو سمجھاتے، صرف اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ کبھی چپ چاپ سمجھایا، کبھی بلند آواز میں، کبھی تنہائی میں، کبھی مجلس میں۔ لیکن قوم کا حال یہ تھا، کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے، کپڑوں سے چہرہ چھپا لیتے، مذاق اڑاتے اور کہتے، نوح پاگل ہو گیا ہے۔ جب حضرت نوح کے پاس سے گزرتے تو ہنستے اور کہتے، آج پھر اپنے خدا کا درس دینے آ گیا۔ پھر وقت کے ساتھ ظلم بڑھنے لگا۔ لوگ صرف خود ہی گمراہ نہیں رہے بلکہ اپنی اولاد کو بھی گمراہ کرنے لگے۔ حضرت نوح نے اللہ سے دعا کی، اے میرے رب، میں نے اپنی قوم کو رات اور دن بلایا لیکن ان کی گمراہی اور زیادہ بڑھ گئی۔ اللہ نے فرمایا، نوح، اب تمہاری قوم میں سے صرف وہی ایمان لائیں گے جو لا چکے ہیں۔ یہ سن کر حضرت نوح علیہ السلام کا دل بھر آیا، لیکن اللہ کا فیصلہ تھا۔ اللہ نے حکم دیا، ہماری نگرانی میں کشتی بناؤ۔ نوح علیہ السلام نے ریگستان میں کشتی بنانا شروع کی۔ نہ وہاں سمندر تھا، نہ ندی۔ لوگ پھر ہنسنے لگے، زمین پر کشتی، پانی کہاں ہے نوح؟ حضرت نوح علیہ السلام صرف مسکراتے اور کہتے، آج تم ہنس رہے ہو، کل تم خود رو گے۔ پھر اللہ کا وعدہ پورا ہونے لگا۔ زمین سے پانی ابلنے لگا، آسمان سے موسلا دھار بارش ہونے لگی۔ اللہ کا حکم آیا، ہر جانور کا ایک جوڑا کشتی میں چڑھا لو اور اپنے گھر والوں کو بھی، سوائے ان کے جن کے لیے فیصلہ ہو چکا۔ حضرت نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کو پکارنے لگے، اے میرے بیٹے، ہمارے ساتھ کشتی میں آ جاؤ۔ بیٹے نے جواب دیا، میں پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا، وہ مجھے بچا لے گا۔ نوح علیہ السلام نے کہا، آج اللہ کے عذاب سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ اور پھر ایک بڑی لہر آئی اور بیٹا پانی میں ڈوب گیا۔ نوح علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ انہوں نے کہا، اے میرے رب، یہ تو میرا بیٹا تھا۔ اللہ نے فرمایا، نوح، وہ تمہارے گھر والوں میں سے نہیں، اس کے عمل غلط تھے۔ آخرکار پوری گمراہ قوم پانی میں ڈوب گئی، زمین صاف کر دی گئی۔ پھر اللہ نے حکم دیا، اے زمین، اپنا پانی نگل جا، اے آسمان، رک جا۔ کشتی جودی پہاڑ پر ٹھہر گئی۔ حضرت نوح علیہ السلام اور ایمان والے لوگ نئی زندگی کے ساتھ زمین پر اترے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے سجدہ کیا اور کہا، اے میرے رب، مجھے اور میری اولاد کو برکت والی زندگی عطا فرما۔